اس میں رلانے والے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ 7 محرم کی رات ہے، کل سے گلشن زہرا کے مقدس پھول بغیر پانی کے مرجھانا شروع ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ بہتے دریا پہ آل محمد پیاسی ہے۔ ایک ملعون نے کہا تھا کہ اے حسین، اس نہر کے کنارے سے، اس دریا کے کنارے سے جانور تو سیراب ہو سکتے ہیں، لیکن اے حسین تو اور تیرے ساتھیوں کے لیے اس میں پانی نہیں۔ آج بندے سے آب والی رات میں ہم سقائے سکینہ کا ذکر کریں۔ وزاداران مظلوم کربلا عباس اور اکبر بنی ہاشم کے ایسے جوان تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے جب یہ دونوں جوان مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے نا، لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر جمال مصطفیٰ اور جلال مرتضیٰ کا نظارہ کرتے تھے۔ بہت سجتی تھی یہ چچا بھتیجے کی جوڑی۔ بس آج میں اس مظلوم، اس شہید کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جسے باب الہوائی کہتے ہیں، جو مومنین کی آرزوؤں کی امیدگاہ ہے، جو شجاعت کلابیہ و ہاشمیہ کا وارث ہے، عباس کہ جس کا دوسرا نام ہے حجاب زینب، کہ جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، کہ جسے عبد سہلے کہتے ہیں، کہ جسے فقیہ آل محمد کہتے ہیں۔ یہ ہے عباس، شجاعت حیدری کے مکمل وارث جناب عباس۔ ایک دفعہ آواز ہے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ عباس آس و امید کا خزینہ، عباس سقائے سکینہ، عباس مالک روم حیدری، عباس وارث سہولت صفدری۔ یہ تمام تر شجاعت کا مالک ہونے کے باوجود بھی کربلا میں مجبور ہے عباس۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، یار و انصار بھی جا چکے، اپنے بھی جا چکے، اب خیموں میں العطش کی صدائیں ہیں۔ مظلوم کربلا غربت کے عالم میں ہے، بچوں کی العطش کی صداؤں نے عباس کے قلب پہ خنجر چلا دی۔ آئے ہیں اپنے مولا کے پاس، مولا اب تو مجھے اذن جہاد دیجئے، بچوں کی پیاس کا عالم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ رو کے ارشاد فرماتے ہیں مولا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ یقیناً عباس نے کہا ہوگا مولا ذرا مجھے وہ لشکر تو دکھا دے کہ جس کا میں سالار ہوں۔ عباس
تجھے بھیج دوں گا، میرا زور قبر ختم ہو جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا بچوں کی پیاس سے گھبرا کر سید الشہداء نے اجازت دی جناب عباس کو، اور ایک جملہ کہا، عباس میں تمہیں اذن جہاد دے رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پہلے ان پیاسے بچوں کی پیاس کا بندوبست کرو۔ بس بڑے اختصار کے ساتھ عزاداران مظلوم کربلا 4000 کے قریب افراد کا پہرا تھا دریا فرات پہ۔ علی کا یہ شیر دل بیٹا تلوار اور ایک نیزہ، علم اور مشکیزہ لے کے آئے ہیں جب عباس میدان میں۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس طرف رخ کرتا تھا علی کا شیر بیٹا، لاشیں گرتے ہوئے نظر، ہٹایا لشکر اعدا کو، اترے دریا کی ترائی میں۔ گھوڑا بھی پیاسا ہے، گھوڑے کا سوار بھی پیاسا ہے، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ دریا سے پانی گھوڑے نے پیا ہو یا عباس علمدار نے پیا ہو۔ مشکیزہ بھرا، ہاتھ گیلے ہوئے عباس کے، بس لبوں تک یہ تری نہیں پہنچی۔ مشکیزے کو اپنے کندھے کے ساتھ لٹکایا۔ اب عباس کی تمام امیدوں کا مرکز ہے یہ پانی کا مشکیزہ، اور عزاداران مظلوم کربلا عباس آئے ہیں دریا سے باہر۔ اب بسر سعد نے یہ اعلان کیا، پانی کا ایک مشکیزہ خیمے میں چلا گیا، علی کے یہ دونوں بیٹے جنگ کا نقشہ بدل دیں گے، پانی نہیں جانا چاہیے۔ اب جنگ کی حکمت عملی بدلی۔ بسر سعد نے کمانداروں سے کہا، اپنی کمانوں میں تیروں کو کس لو اور عباس پہ تیر اندازی کرنا شروع کر دو۔ 1-2 تیر نہیں، خود سوچو عزاداران مظلوم کربلا، جب 4000 کے قریب کمانوں سے تیر نکلے، ایک تنہا عباس کا جسم ہے، عباس کے جسم پہ تیر پیوست ہوتے گئے، جسم سے خون نکلتا گیا، لیکن عباس کے سامنے بس ایک ہدف ہے کہ کسی طریقے سے یہ خیام حسینی میں، رخ بھی خیام حسینی کی طرف ہے، بس مشکیزہ بچ جائے۔ ادھر سے دشمن اپنی کمین گاہوں میں چھپنے لگے۔ ایک کمین گاہ میں چھپا اور جناب عباس کے بازو پہ کیا حملہ۔ آپ کا بازو تن اقدس سے جدا ہوا، اسی بازو میں تھا مشکیزہ۔ عباس نے دوسرے ہاتھ سے اسی ہاتھ میں مشکیزے کو کیا، تیر بھی برس رہے ہیں، جسم سے خون بھی نکل چکا ہے، نگاہت بھی طاری ہے۔ اب ایک دوسرے شکی نے عباس کے دوسرے بازو پہ حملہ کیا، وہ بازو بھی قطع ہوا۔ اب مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبوچا، تیر چل رہے ہیں، لیکن جو تیر آ رہے ہیں عباس مشکیزے پہ گر جاتے ہیں۔ تمام تیر عباس کے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ کتنے تیر جسم میں ہوئے ہوں گے پیوست، لیکن عباس گھوڑے کو دوڑاتے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے
پانی پہنچ جائے خیام حسینی میں، او آزاداران مظلوم کربلا، بس ایک تیر ایسا آیا جو میں کہتا ہوں مشکیزے میں نہیں لگا، عباس کی امیدوں میں وہ تیر لگا، تیر لگنا تھا، مشکیزہ زخمی ہوا، مشکیزے سے پانی نہیں بہ رہا، عباس کے ارمان بہ رہے ہیں ریگزار کربلا پہ۔ ہائے اب اتنی دیر میں ایک اور ملعون ہے کہ جس کا نام حکیم ہے، عباس کے سر پہ تلوار کا ایسا وار کیا کہ حسین کا یہ جیالہ، حسین کا یہ سپہ سالار زین گھوڑے کی زین پہ نہیں رہ سکا۔ میں آپ عزاداروں سے یہ سوال کرتا ہوں، ہاتھ ہے نہیں اس سوار کے، جب زمین پہ گرا ہوگا تو جسم پہ جو تیر ہوں گے کس قدر جسم میں پیوست ہو گئے ہوں گے۔ جب زمین سے یہ زمین پہ گرے، سلام کیا میرے آقا حسین، آپ کو عباس کا سلام ہو، اور جب حسین کو سلام ملا روتے ہوئے بڑے، اور میرا زور کمر ٹوٹ گیا، اپنے بھائی کی لاش پہ آئے، اپنی بھائی کی لاش پہ عباس رو رہے ہیں، عباس رو رہے ہیں۔ کہا عباس رو کیوں رہے ہو، کیا کوئی پچھتاوا ہے؟ کہا مولا نہیں، ایک آنکھ میں میرے تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں میرا خون ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ وقت آخر تیرا دیدار نہیں کر سکوں گا، تیرا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ حسین نے چہرے عباس کو صاف کیا، کہا دیکھ لو اس مظلوم کو۔ عباس نے ایک اور بھی آرزو کا اظہار کیا، مولا مجھے خیام میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں پیاسے بچوں سے بہت شرمندہ ہوں۔ آزاداران مظلوم کربلا، حسین کی اس مظلومیت پہ ایک عربی شاعر نے ایک نوحہ لکھا، اور میں نے جب دیکھا تو اسی طرز میں ایک اسی انداز میں ایک سرائکی شاعر نے بھی ایک نوحہ لکھا تھا۔ رونے کے ایام ہیں، میں عموماً پڑھتا تو نہیں ہوں، لیکن آپ مومنین کے لیکن گریہ کو بڑھانے کے لیے، درد کو بڑھانے کے لیے عباس کا سر مولا نے اپنی گود میں رکھا۔ اب سرائکی کا نوحہ ہے، میں عموماً پڑھتا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کے عشق کو دیکھ کر آزاداران مظلوم کربلا، سید مظلوم اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھ کے چم ویر دی مس شبیر آنکھیں تیری موت نے کمر نیوا چھوڑی، چم ویر دی مس شبیر آنکھیں تیری موت نے کمر نیوا چھوڑی، او پیا ڈاڈا سوہنا بسدا میری بسدی جھوک لوٹا چھوڑی، آیا لاش تے سید گھبرا کے تریا خالی مشق علم جا کے، آیا لاش تے سید گھبرا کے تریا خالی مشق علم چا کے، او بدا جھنڈائے سید جا جاتے پگ سر تو حسین لاہ چھوڑی، او بدا جھنڈائے سید جا جاتے پر پگ سر تو حسین لاہ چھوڑی،
مولا ایک اور بیان کیتا ہے او میرے درداں دا دی مرہم ہمیں میری درداں دی مرہم ہمیں میرے یار بردہ غم ہمیں یہ درد نہ ویسی حشر تائیں اے درد نہ ویسی حشر تائیں تے جنگلے بین رولا چوڑی اے درد نہ ویسی حشر تائیں تے جنگلے بین رولا چھوڑی او کھڑی درتے روے کھڑی روے زینب پکڑ کے در کھڑی روے زینب پکڑ کے در آنکھیں چن ویرن کوئی فکر نہ کر او کھڑی روے زینب پکڑ کے در آنکھیں چن ویرن کیوں کوئی فکر نہ کر کیوں چھن جھڑ وے نہیں جا جاتے کیوں چھن جھڑ وے نہیں جا جاتے میں وطن دی تانگ لا چھوڑی کیوں جھن جھڑ وے نہیں جا جاتے میں وطن دی تانگ لا چھوڑی بس میرے اللہ عباس کی اس دلیرانہ شہادت کا واسطہ ہمیں حقیقی آزادی